عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها الخطايا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کچھ مشقت، تکلیف، غم، فکر، اذیت والی چیز، حتیٰ کہ اس کو جو ہے کوئی کانٹا بگڑ چکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو احادیث کون، جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، عیادۃ المریض و ثواب المرض، مریض کی عیادت کرنا، کل سب حدیثیں آپ کے سامنے آئیں، کتنا اس کی فضیلت ہے آپ کو معلوم ہو گیا۔ پھر مرض میں ایک آدمی کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں کیا ثواب اللہ نے لکھا ہے، تو یہ سب جو ہے حدیث ہے، صحیح ہے، متفق الحدیث، یعنی بخاری مسلم کی حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو بیماری انسان تو جو ہے زندگی بالکل ہموار نہیں گزرے گی، معلوم ہے نہیں، تھوڑی بہت تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، بیمار ہوگا انسان، کچھ تو کچھ ہوتا رہے گا۔ پیدا ہوا ہے انسان تو مرتے دم تک کچھ تو ہوتا رہے گا اس کو ایسا نہیں کہ پیدا بالکل سیدھا چل کے بالکل صحیح طریقے سے چلے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہے۔ وہ غالب شاعر بھی کہتا ہے، غالب شاعر ہے، مشہور شاعر ہے، قید حیات و بند غم اصل میں ایک جہاں ہیں، قید حیات اور بند غم اصل میں ایک جہاں ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اس کی طرح سے میں دلیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن شاعر نے خیال ظاہر کیا ہے۔ تو حدیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے، لا یصیب المسلم من وصب نصب، نصب میں تکلیف، مشقت، ایسا بہت تکلیف ہوئی ہم نے کام میں، کوئی کام سے تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی اس کو جو ہے ایسا بار پڑ سکتا ہے کام کرنے کا، بیماری کی وجہ سے ہو یا مشقت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، سب چیزیں انسان کو آتی رہتی ہیں۔ من نصب ولا وصب ولا ہم، سب 6 الفاظ استعمال کیے گئے، معلوم ہے۔ کسی طرح کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچ رہی ہے، ولا ہم، فکر کیا ہوتا ہے اس کو فکر لگی ہوئی ہے، ولا غم، جو پیچھے ہو چکا ہے، پیچھے کچھ بھی ہو گیا ہے نا، حادثہ ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، یہ سب چیزیں، اذن، اس کو کوئی ایذا پہنچ گئی، کسی نے اس کو ایذا پہنچائی، تو یہ سب چیزیں جو ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چبھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ یہ سب چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، تو انسان بعض وقت اپسٹ ہو جاتا ہے، اپسٹ بولتے ہیں نا، بالکل ازجا رفتہ ہو جاتا ہے، بالکل جو ہے کبھی کبھی مینٹلی یہ ہو جاتا ہے، کیا صاحب ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، ان اللہ عز وجل اذا احب قوما ابتلاہ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ کیسی دل ہلانے والی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بڑی بلا ہوگی اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، جتنی بڑی مصیبت آئے گی اتنا بڑا تم کو اجر ملنے والا ہے، بشرطے کہ تم نے صبر سے اس کو جھیلا، حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ مصیبتیں مانگنا نہیں ہے، ہمیں شافی طلب کرنا ہے، آ گئی تو کیا کر سکتے۔ ان اللہ اذا احب قوما، اللہ جس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جو اللہ کی آزمائش میں، من رضی اللہ فرج، جو اللہ کی تکلیف آزمائش میں راضی ہے اللہ سے، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ جو اللہ سے ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں دیکھنے کا ایک بہت معیار شاعر نے وہ لکھا ہے۔ کیا معیار ہے بھائی؟ اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں، دیکھو کیا تم اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں؟ تم اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں کہ بولو بس ہاں، تو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ تم اللہ کی تقدیر سے راضی، کیا صاحب کیا ہم نہ سو بھائی، دیکھو کیا ہم نہ ایسا چلے، بولتے رہتے ہیں لوگ، کیا سب کچھ چھوڑ کو ہم نہ چل رہا۔ بعض لوگ تو کھلے اللہ کو ستا رہا ہے، سب ہم غیر مسلم کا سنتے دیور کاٹتا ہے دیری نمیے، بولتا ہوں دیور کاٹتا ہے دیری نمیے، بڑا بڑا کاٹتا ہے دیو، وہی چھم بولتے رہتے، بہت ستانے لگے سا اللہ، کون اللہ ستاتا رہا، اور کیا ہے انہیں سے ستانے والا اور کون رہتا ہے، ایک دم زور سے انہیں ستانے والا اور کون؟ کفر کے جملے یاد رکھو، یہ سب کفر کے جملے۔ اللہ کے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ انبیاء کرام کی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء
فَأَمْسَلَهُمْ پھر اس کے بعد درجہ وجہ لوگ ہیں. تو جس کا دین جتنا مضبوط ہوتا ویسی اس کی آزمائش ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس گئے, دیکھا تو اللہ کے بخار ہے, ہاتھ لگایا, اللہ کے رسول کتنا بخار ہے آپ کو؟ ہاں بھائی مجھ کو دگنا بخار آتا ہے, مجھ کو تم سے دگنا بخار آتا ہے. اور پھر فرمایا ہاں میرا اجر بھی دگنا ہے. ایک بار جو بخار آتا ہے تمہارے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک بار جو بخار آ گیا, ایک رات کا بخار پورے گناہوں کو جو ہے دھونے والا ہوتا ہے. بخار منگو نا کو آتا رہتا ہے, انسان کیا کر سکتے ہیں. تم بچتے کیسے بیماریوں سے, حادثات سے؟ کوئی انسان بچ سکتا ہے کیا؟ کتنا پریکاشن لیتا ہے, لینے کے باوجود بھی کچھ نہ کوئی جاتا ہے انسان. اس لیے فرمایا گیا کہ جو ہے تھوڑی سی خراش بھی لگ جاتی ہے. لا یصیبو ابدن نقطتن فما فوقها, نقطتن کوئی خراش لگ جاتی ذرا ڈور لگ گیا, ذرا اتنا بھی اگر ہے تو وہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا. تم نے ایک چیز یہاں رکھی ہے, ادھر جیب میں ڈھونڈ رہے ہیں مل رہی ہے, وہ نہیں جی وہ کہاں, ادھر ہے. یہ بھی تمہارے تھوڑا سی تکلیف ہوگی نا, اس کے بھی اللہ تو تمہارے گناہ معاف کریں گے. تو ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی گناہ نہ ہوں جبکہ وہ عالم آخرت تک پہنچ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اللہ کے نظام سے ہم خوش رہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سوچو, جب بندہ اپنے اعمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا, حدیث میں آتا ہے بندہ اپنے اعمال اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں چلو اس کو اس درجے کو پہنچائیں گے. کیا درجہ؟ بڑا درجہ پہنچا دیتے ہیں مصیبت میں. تو جب وہ صبر کرے گا, اس مصیبت پر جو ہے واویلا نہیں کرے گا, جیسے پھنسے نہیں کرے گا, لوگ تو کھل گلا کیا صاحب بہت مشکل ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. صبر کب ہے؟ صبر کے معنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا, اپنی زبان کو روک کر رکھنا, اپنے دل کو اس پر راضی رکھنا. من رضی فلہ رضا, جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی. ومن سخط ہے, جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہے, کیا ہم نہ چلے گئے سب, کسی کیا نہیں, ہم نہ ستاتا ہوں, کسی کیا ستاتا ہوں, کھلا بول. کئی لوگ ایسے بیمار پڑے گئے صاحب, ٹھیک ہے کیا صاحب دیکھو کیا میں کیا کراؤں گا, دیکھو اللہ مجھے ستا رہا ہے, اللہ بولو میں کیا کراؤں گا, دیکھو مجھے ستانے کرنے لگا, اللہ مجھے کر رہا ہے. دیکھو یہ سب کفر کے جملے ہیں. بہت جو احتیاط کے ساتھ جو چیز تم کو پیش آ رہی ہے یہ پہلے لکھی جا چکی تقدیر کے اندر. کیا نیا نہیں ہے, تم نہ نیا دکھ رہا ہو. ایکسیڈنٹ ہوا صاحب, حادثہ ہوا, سب تم نہ دکھ رہے ہو, سب پہلے سے طے ہو چکا ہے, ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے, سب. تو یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں طے شدہ ہیں, تقدیر میں طے شدہ ہیں. تو جو تکلیف تم کو پیش آ رہی ہے اس کو خندہ پن سے برداشت کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اجر تمہارے رکھے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی تمہارے صرف نعمتیں ہی نعمتیں. چاہتے ہیں کہ کچھ بھی اللہ یہ میرا بندہ وہاں تو اس پر کچھ بھی حساب نہ ہو, اس کو کچھ عذاب نہ ہو, کچھ تکلیف نہ ہو, یہ انتظام اللہ نے کر رکھا. صاحب ایک صحابیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول گئے, تیمارداری کے لیے جاتے تھے, اللہ کے رسول کل بھی سنایا تھا, اور گئے دیکھے تو لرز رہی تھی, کانپ رہی تھی, بخار سے, کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ اس بخار کو برکت نہ دے, بخار کو گالیں دے رہی تھی, کہ بخار کو برا مت کہو. ایک رات کا بخار تمہارے پورے گناہوں کو جو ہے دھونے والا ہے, بخار کو برا مت کہو. اس لیے کسی بھی بیماری کو برا نہیں کہنا ہے. تو اللہ کے حکم سے آتی بیماری ہے. اب دیکھو یہ سب لوگ اسی میں سانس لے رہے ہیں, کسی کو بیماری لگ جاتی ہے, کسی کو نہیں آتی, کیا کر سکتے. تو بیماریاں, تکلیفیں, مصیبتیں جو کچھ آتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں. اس کے اوپر آدمی صبر کرے گا تو اتنا بڑا جو اللہ نے رکھا. تو تقریباً جو بیماریوں کے بارے میں حدیث تھی میں آپ سے خلاصہ رکھ دیا ہوں. اب اس کے بعد جو ہے وہ حالتیں, وہ بیماریاں ہیں جس سے آدمی شہادت کا درجہ پاتا ہے. تقریباً 70 کتنے یاد آتے ہیں بولتا ہوں, 70 یاد کر کے بول سکتا نا. تو جو ہے 70 حالتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو, ایک تو شہادت وہ ہے جو میدان جنگ میں ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے بولے شہید کون ہے, تو پھر میری امت کی شہید بالکل کم ہو جائیں گے. کتنے لوگ جہاد میں جائیں گے, کب جہاد ہوگا, وہ بھی ہے نا. تو پھر اللہ بھی بیان کرتے ہیں فلاں 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 بیماریاں, اتنی بہت ساری بیماریاں بیان کرتے ہیں, یہ حالتیں بیان کرتے ہیں, یہ حالتیں مراتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس امت کو بہت بڑے درجات دینا ہے. پھر بھی ساری باتیں سن کر یہ سمجھو کہ کبھی بیماری مت طلب کرو, اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو. سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. اللہم نسألک العفو والعافیت, اللہ کی دعا یہ تھی, بہترین دعا جو ہم کو مانگنا ہے, اللہ سے عافیت کی مانگنا. اب اللہ تعالیٰ بھیجے, چلو اس کو قبول کرو, اور کیا نہیں, صبر کرو, جزے فضے مت کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة دائمة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.